ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ قیامت کے مناظر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کتنی قسموں سے گزارا، اور یہ ہیں موت اور اس کا منظر اور قیامت کا، یعنی جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو وہیں کھڑی ہو گئی، وہ تو وہیں سے ہی اپنے آپ کو قیامت کے میدان میں محسوس کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کافر کی موت کیسے ہوگی؟ فرمایا ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ یہ ساری وہ کیفیات ہے کہ جب فرشتے روح کا بندھن کھول کر اس کی روح کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ سوچئے قیامت کے نام بھی گنتے جائیں تو اس پورے پارے میں آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کا نام ہے کہ کیسے قیامت انسان کے پیچھے پیچھے لگی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ہے، کہیں ڈانٹ ہے، کہیں تامہ ہے، کہیں صاخہ ہے۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کیا پتہ چلا کہ قیامت جب آئے گی تو انسان کو اس وقت پوری ہوش ہوگی، پوری سمجھ ہوگی۔ موت کے وقت دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ کافر کی چونکہ روح دنیا میں کھبی ہوتی ہے، دنیا دار کی روح دنیا میں کھبی ہوتی ہے، چوئنگم کی طرح چپکا ہوتا ہے اس کا دل دنیا کے فائدوں کے لیے، تو قیامت کے دن یا موت کے وقت اس کی روح چھپتی پھرتی ہے۔ حدیث میں یہ سب واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے مومن کی موت اتنی پیاری موت ہوتی ہے کہ جیسے خوشبو کی شیشی کھلی رہ گئی اور بوٹل خالی نیچے رہ گئی بدن کی طرح، اور روح اللہ کے پاس پہنچ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صورت میں۔ لیکن کافر یا بدکار کی روح جسم میں چھپتی رہتی ہے، فرشتے ڈوب ڈوب کر اس کی روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ ویکس کروانے کا منظر کبھی دیکھا ہو، کیسے چند بالوں کی روح نکلتی ہے جو آپ کی ویکس کی پٹی کے نیچے آ جاتے ہیں، تو سوچئے جب پورے جسم کے 360 جوڑوں اور کھربوں کھربوں سیلز اور اس کے ساتھ نیورونز اور اس کے ساتھ مسلز میں سے جان نکلے گی تو کتنی تکلیف ہوگی۔ انسان کو موت کی سختیوں سے زندگی میں پناہ مانگنے چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری روحیں ایمان کی حالت میں تیرے پاس جائیں۔ اس کے برعکس نیک بندے کی روح جان بڑے پیار سے فرشتے کھولتے ہیں، اس کے جسم کا ایک ایک بند کھولتے جاتے ہیں اور اس کی روح کو لے کر تیرتے ہوئے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر فرشتہ دوسرے فرشتے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑی تیزی اور بڑی سوئفٹلی اللہ کے کیے ہوئے ہر فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس بندے کو جس نے واقعی ساری زندگی پوری کوشش کی کہ میں اپنے رب کا ہر حکم مانوں گا۔ دیکھیے اللہ کے حکم ہم مانتے ہیں لیکن ہر حکم ماننے والے کے لیے اللہ اس کی روح کو بڑے پیار سے کرے گا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مرنے والے کو ایک دفعہ تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔